کہ سائبر سیکیورٹی کی کیا سچویشن ہے ہمارے ملک میں. واٹس ایپ کہتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا سیکیور ہے. واٹس ایپ اسٹیٹس سے ویڈیوز نہیں ڈاؤن لوڈ ہوتی, ٹھیک ہے, اس کے پاس اپنا کوئی آپشن نہیں ہے, لیکن اسٹل وہی اگر میں لنک کسی اور ایپ پہ دوں گی تو وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی. ٹک ٹاک بھی ایسے ہی کرتا ہے, اگر میں ڈاؤن لوڈنگ آف کر دیتی ہوں تب بھی وہ لنک اگر میں اٹھا کے کہیں اور دوں گی تو واٹر مارک کے بغیر ہی وہ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. تو مطلب یہ تو سیکیورٹی یا سیفٹی کہیں پہ ہے ہی نہیں. کیا آپ خود اس کو محفوظ رکھ رہے ہیں یا نہیں؟ اینڈرائڈ میں جب بھی آپ کوئی ان نون سورس سے اپلیکیشن انسٹال کرنے لگتے ہیں تو آپ کو وارن کرتا ہے کہ یہ ملیشیس ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اسے انسٹال کر دیتے ہیں. تو اگر آپ نے کسی لالچ میں آ کے کوئی بھی ملیشیس اپلیکیشن انسٹال کر لیے اپنے ڈیوائس میں, اٹ مینز یو آر ہیکڈ. جو اس وقت قوانین پاکستان میں موجود ہیں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے وہ کافی ہیں, ان میں مزید امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت ہے. موسٹ آف دا ٹائم دیکھیں جب پکچرز لیک بھی ہوتی ہے نا تو کوئی نہ کوئی پرانا تعلق ہوتا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, اور انسان ہے غلطی بھی ہو جاتی ہے, آپ دوسرے پہ ٹرسٹ بھی کر لیتے ہیں, بھروسہ بھی کر لیتے ہیں. کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی خاتون ہے, اس کی کوئی غیر اخلاقی تصاویر وائرل ہو جاتی ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ وہ ادارہ کس طرح سے اس کو ٹیکل کرے گا. ڈیپ ویب پہ اگر آپ جائیں, ڈارک ویب پہ جب آپ جائیں تو وہاں پہ کئی ایسے ٹولز موجود ہیں کہ جن کی کوئی پالیسی سیٹ نہیں ہے, جہاں پہ آپ جو مرضی چاہیں بنوا سکتے ہیں. اور وہ جو ٹولز ہیں وہ جو یہ ہمارے ڈیپ ویب یا سرفیس ویب کے ٹولز ہیں ان سے کئی گنا زیادہ پاورفل ہیں. آپ کو اگر کسی ہیکر نے ٹارگٹ کرنا ہے تو وہ پہلا سٹیپ کیا لے گا, آپ کے متعلق جہاں جہاں جو انفارمیشن پڑی ہے وہ اٹھائے گا. اگر لنک کے تھرو ہو رہا ہے, فشنگ کہتے ہیں ہم اسے, اگر ایس ایم ایس کے تھرو ہو رہا ہے اسمشنگ بولتے ہیں, کال کے تھرو ہو رہا ہے اسے وشنگ بولتے ہیں. ہم ہسٹریز ڈیلیٹ کرتے ہیں, یہ جو کہتے ہیں نا یہ ڈیلیٹ فار ایوری ون کر دیا یا ہسٹری ڈیلیٹ کر دیا, یہ کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتا. این سی سی آئی اے اس لیے ہم نے بنایا گیا کہ پبلک کے لیے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ جا کے کر سکے. تو اگر پبلک اس تک ایکسیس ہی نہیں کر پا رہی پراپر تو پھر یہ کس طرح سے ہم آپریٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم ایوری ون, دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے, اپنے دنوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں, شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل پیمنٹ کریں. بہت سارے ایسے بازار میں دیکھے جو حکومت کی طرف سے ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں, جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے آن لائن پیمنٹس کرنی ہے, کیو آر کوڈ کے ذریعے پیمنٹ کرنی ہے. کیو آر کوڈ کیا ہے, کس طریقے سے پیمنٹس ہوتی ہیں, اور ڈیفینیٹلی جب آپ چیزیں آن لائن کرتے ہو تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ خطرات بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں سے پیسے اچانک دھڑا دھڑ غائب ہو گئے. کیسے غائب ہو گئے, کیوں غائب ہو گئے, جبکہ انہیں لگتا ہے کہ ہم نے ہر چیز بڑی سیف رکھی تھی, ہم نے کسی کو نہ انفارمیشن پرووائڈ کی, نہ ہم نے کچھ اور کیا, کارڈ کو بھی ہم نے بڑا سیف رکھا ہو, کارڈ ہے بھی صرف ہمارے پاس. تو یہ اسکیمس کس طریقے سے ہوتے ہیں. دوسرا میں نے ایک چیز دیکھی کہ سوشل میڈیا پہ آپ کی تصاویر کا بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ٹویٹر استعمال کرتے ہیں, جب ہم ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں, جب ہم انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں, تو ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اے آئی ویڈیوز کا ٹرینڈ بہت زیادہ چل رہا ہے. میری سمپل سی ویڈیو اٹھا کے پتہ نہیں کیا کیا بن جائے گا, اور اب ایٹ ٹائمز یہ فرق محسوس کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ ویڈیو اے آئی ہے یا اوریجنل ہے. بہت ساری چیزوں میں آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, اور ان کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل بھی دیکھنے کو ملتے تھے. یہ مسائل کیوں ہو رہے ہیں, ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے, پاکستان میں اس کے خلاف کیا قوانین ہے, اور وہ قوانین کتنے امپیکٹفل ہیں, آج اس کے اوپر بات کریں گے. جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں, سائبر سیکیورٹی کنسلٹنٹ ہیں, اور آج کوشش کریں گے کہ اس تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ معلومات ان سے لیں تاکہ جتنے بھی آپ کے جو کنسرنس ہیں ان کے حوالے سے جوابات ہم آپ کو پہنچا سکیں اس ایک پلیٹ فارم کے ذریعے. کیونکہ ہم ہمیشہ سائبر سیکیورٹی کے اوپر بات کرتے ہیں, ہمارے پاس اکثر ایکسپرٹس آتے ہیں جن سے ہم جنیرک چیزیں پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ جو عام انسان کی مشکلات ہیں اور وہ جو میری اور آپ کی مشکلات ہیں. تو آج ان کو اس تھوڑے سے وقت میں حل کرنے کی کوشش کریں گے. اسد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. آج تھوڑے سوالات وہ بڑے بیسک ہوں گے, اور یہ شاید وہ سوالات ہوں گے جب آپ کسی بھی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو آپ سے پوچھے جاتے ہوں گے. تو میری کوشش ہوگی کہ آج ہم ذرا وائڈ آڈینس کو انہی سوالات کے جواب دیں. اچھا صاحب, سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ سائبر سیکیورٹی کی کیا سچویشن ہے ہمارے ملک میں. جیسے میں سوشل میڈیا یوز کرتی ہوں, انسٹاگرام بھی میں یوز کرتی ہوں, واٹس ایپ بھی یوز کرتی ہوں, ٹک ٹاک بھی یوز کرتی ہوں, فیس بک بھی یوز کرتی ہوں, آن لائن بینکنگ بھی کرتی ہوں. ہر چیز جو ہے وہ بس میری ایک وہ جو چھوٹا سا ڈبہ ہے جس کو ہم فون کہتے ہیں یا موبائل کہتے ہیں اس تک محدود ہو گئی ہے. تو میرا جو ڈیٹا اس میں موجود ہے وہ کتنا سیکیور ہے؟ دیکھیے اس میں ملٹیپل لیئرز آ جاتی ہیں. ایک تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو موبائل یوز کر رہی ہیں وہ بذات خود سیف ہے یا نہیں ہے.
اس میں کیا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا جو کمپنیز کی طرف سے سیکیورٹی میئرز، پرائیویسی کے فیچرز دیے گئے ہیں، کیا وہ آپ نے انیبل کیے ہوئے ہیں یا نہیں کیے ہوئے. فار ایگزامپل جو آپریٹنگ سسٹمز ہیں، یعنی اینڈرائڈ اگر آپ یوز کر رہے ہیں یا چاہے ایپل کا آپ یوز کر رہے ہیں، یا اگر ہم لیپ ٹاپ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ونڈوز آ جاتا ہے. تو آپریٹنگ سسٹم بذات خود وقتاً فوقتاً پیچ ریلیز کرتے ہیں اگر کوئی بھی ولنربلٹی آتی ہے تو اس کو میں مزید آسان الفاظ میں اگر بتاؤں تو کوئی بھی، یعنی اکثر جو ہیکرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم ہے تو اسے ہیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو وہ جو سیکیورٹی کمپنیز ہیں یا جو آپریٹنگ سسٹم کی کمپنیز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان ولنربلٹیز کو، ان سیکیورٹی لوپ ہولز کو پیچ کرتے ہیں اور اس کا پیچ ریلیز کرتے ہیں. جب بھی ہم اپڈیٹ کرتے ہیں تو وہ پیچ آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو جاتا ہے اور ہمارا آپریٹنگ سسٹم بھی اپڈیٹ ہو جاتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ کیا ہم اپ ٹو ڈیٹڈ ہیں، پھر چاہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہے یا جتنی بھی اپلیکیشن ہے، کیا ہماری اپلیکیشنز اپڈیٹ ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہماری کوئی اپلیکیشن اپڈیٹ نہیں ہے یا اگر ہمارا وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہے تو سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ پرانے اس سافٹ ویئر میں یا پرانے اس آپریٹنگ سسٹم میں جو ایک ولنربلٹی آئی تھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آسانی سے موبائل یا کوئی بھی ڈیوائس ہیک کی جا سکتی ہے. یعنی ٹائم ٹو ٹائم جتنی بھی ایپس ہیں ان کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے تاکہ کوئی بھی اگر سیکیورٹی ولنربلٹی آئی ہے تو وہ ہماری اپڈیٹ ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2 کہ کیا ہم نے کوئی ایسا ملیشیس کوڈ یا کوئی ایسا ملیشیس ٹول تو اپنے موبائل میں انسٹال نہیں کیا ہوا. یہ آ گیا کنسرن اس کمپنی کی طرف سے جو میں نے پہلے بتایا. دوسرا ہے کہ کمپنی نے تو اپڈیٹ کر دیا، کمپنی سیکیورٹی پہ بہت زیادہ کام کرتی ہے. میں سمجھوں گا کہ ہارڈ ویئر پہ یا باقی سافٹ ویئرس پہ اتنا خرچ نہیں آتا جتنا کہ سیکیورٹی پہ وہ کام کرتے ہیں. تو کمپنی نے تو اپنا کام کر دیا، اس کی سیکیورٹی پیچ کر دی، کیا آپ خود اس کو محفوظ رکھ رہے ہیں یا نہیں. اس کی میں ایک سادہ سی اگزامپل دیتا ہوں کہ اینڈرائڈ میں جب بھی آپ کوئی ان نون سورس سے اپلیکیشن انسٹال کرنے لگتے ہیں تو آپ کو وارن کرتا ہے کہ یہ ملیشیس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اسے انسٹال کر دیتے ہیں. یعنی اینڈرائڈ کا پلے پروٹیکٹ، اینڈرائڈ کا پلے پروٹیکٹ بذات خود آپ کو یہ کہہ رہا ہے، وارن کر رہا ہے کہ یہ سیف نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ زبردستی آپ اسے انسٹال کر رہے ہیں. تو ایسے میں وہ آپریٹنگ سسٹم یا وہ سیکیورٹی فیچر کیا کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے کسی لالچ میں آ کے کوئی بھی میلیشیس اپلیکیشن انسٹال کر لیے اپنے ڈیوائس میں، اٹ مینز یو آر ہیکڈ. اور میں اس کا اگر بتانا چاہوں کہ یہ کتنا خطرناک ہے تو ایک ایپلیکیشن، اچھا وہ ایپلیکیشن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ایپلیکیشن اسپیسیفکلی آپ کو لگے گی کہ یہ کوئی ہیکنگ ایپلیکیشن ہے یا کوئی میلیشیس ایپلیکیشن ہے. وہ ایپلیکیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے، یعنی نارمل جو ہم استعمال کرتے ہیں، کوئی گیمنگ ایپلیکیشن ہو سکتی ہے یا کوئی گیلری کی ایپلیکیشن ہو سکتی ہے، یا آج کل لوگوں کو جس طرح ایک شوق چڑھا ہوا ہے کہ اپنے فوٹو انہینس کرنے ہیں اے آئی سے، یا کوئی بھی ایپلیکیشن ہو سکتی ہے. وہ ہم انسٹال کریں گے، وہ بالکل ایک نارمل ایپلیکیشن کی طرح لگے گی، لیکن بیک اپ پہ وہ جب رن ہو رہی ہوگی تو وہ موبائل کے پورے کا پورا ایکسیس دے رہی ہوگی. اب اس ایکسیس میں کیا کیا ہے، اب اس ایکسیس میں موبائل کی تو ایکسیس جائے گی ہی جائے گی، اس میں آپ کے ڈیٹا کی ایکسیس تو جائے گی ہی جائے گی، ساتھ میں آپ کے کنٹیکٹس کی، آپ کی لوکیشن کی، ایون جب وہ چاہے آپ کا کیمرہ آن آف کر سکتا ہے، آپ کا مائک آن آف کر سکتا ہے. تو یہ اس حد تک، اس حد تک وہ ایک سمپل سی ایک ایپلیکیشن ہے جو ہم نے ان نون سورس سے کیا ہے، اور اس کے اتنے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. کافی الارمنگ سچویشن. یہ ہو گیا ایپلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. پھر ایک چیز آ جاتی ہے انفارمیشن، کہ کسی بھی ہیکر نے اگر کسی کو ٹارگٹ کرنا ہے تو سب سے پہلا جو ٹرم اس میں یوز ہوتا ہے وہ ہے انفارمیشن گیدرنگ، یعنی ریکونوسنس ہم اسے بولتے ہیں ہماری سائبر سیکیورٹی کے ٹرم میں. تو اب کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ جو انفارمیشن چاہیے وہ کیسے کلیکٹ کرے گا، اس میں پھر دو آگے چیزیں آ جاتی ہیں. ایک آ جاتی ہے ایکٹیو ریکونوسنس، دوسری آ جاتی ہے پیسیو ریکونوسنس. اب پیسیو ریکونوسنس میں کیا ہے کہ مختلف ذرائع سے جو ڈیٹا پڑا ہوا ہوگا وہ اٹھایا جائے گا. فار ایگزامپل آپ کو اگر کسی ہیکر نے ٹارگٹ کرنا ہے تو وہ پہلا اسٹیپ کیا لے گا، آپ کے متعلق جہاں جہاں جو انفارمیشن پڑی ہے وہ اٹھائے گا. فار ایگزامپل آپ کے فیس بک کی کوئی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے، اب آپ کو اگر ٹارگٹ کرنا ہے یا آپ کے اگر بینک اکاؤنٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے، ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں، تو اس میں ایک چیز چاہیے ہوگی آپ کا ڈیٹ آف برتھ، CNIC، مدر نیم. اچھا دیر آر چانسز کہ ڈیٹ آف برتھ آپ کے فیس بک سے مل جائے گی بالکل، اور آپ نے اپنا ایگزیکٹ اس پہ دیا ہوگا. دوسری چیز آپ کا CNIC، جو لیک ڈیٹا بیسز ہیں ان سے آپ دیکھیں، آپ کا نمبر وہاں پہ ایڈ کریں،
آسانی سے CNIC مل جائے گا. CNIC بھی مل جاتا ہے. تیسری چیز کیا چاہیے, آپ کا والدہ کا نام. دیر آر پاسبلٹی کہ آپ نے شاید والدہ کے ساتھ, کیونکہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوئی پکچر وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں والدہ کا نام لکھ کے, یا اس طرح کی ڈیٹا شیئر کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ساری انفارمیشن مل گئی. یہ ہو گیا پیسیو ریکونیسنس, کہ پیسیولی ساری انفارمیشن کلیکٹ کی گئی ہے. اس کے علاوہ اگر پیسیولی کوئی انفارمیشن نہیں مل پاتی, پھر کیا کرتے ہیں, ایکٹیو ریکونیسنس کی طرف آتے ہیں, کہ اس میں ڈائریکٹ ٹارگیٹ کو انگیج کیا جاتا ہے اور اس کی انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ کو کوئی میلیشیس لنک بھیج کے انفارمیشن کلیکٹ کی جا سکتی ہے, کال کر کے کیا جا سکتا ہے. اس کو ہم بولتے ہیں سوشل انجینئرنگ. سوشل انجینئرنگ کے آگے پھر ٹائپ آ جاتی ہیں کہ اگر لنک کے تھرو ہو رہا ہے فشنگ کہتے ہیں ہم اسے, اگر SMS کے تھرو ہو رہا ہے اسمشنگ بولتے ہیں, کال کے تھرو ہو رہا ہے اسے وشنگ بولتے ہیں. یہ ملٹیپل اس کی ٹائپس آ جاتی ہیں. تو یہ مختلف طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. ان ساری سچویشنز کے علاوہ ایک اور اکثر لوگ کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں سے اگر بچ بھی جائیں, محفوظ بھی ہو جائیں, تو ایک اور مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم نے ڈیٹا کمپنیز کو دیا ہوا ہے تو کیا وہ کمپنی اس کو اس طریقے سے محفوظ کر رہی ہے جس طرح کرنا چاہیے. فار ایگزامپل ہم نے فیس بک کو ڈیٹا دیا ہوا ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ فیس بک بذات خود ہیک ہو گیا ہے اور وہاں سے ڈیٹا لیک ہوا ہے, وہاں سے ہمارے پاسورڈز لیک ہوئے ہیں, وہاں سے ہمارے یوزر نیم لیک ہوئے ہیں. تو یہ بات ہمیں جان لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اگر ساری سیکیورٹی میئرز کر بھی لیے ہیں, پھر بھی ہم آن لائن جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ویسے صاحب یہ تو بڑی کمپلیکس سی سچویشن آ گئی ہے کہ مطلب میں کچھ بھی ڈیٹا دوں گی تو وہ سیکیور نہیں ہے. اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ میں سوشل میڈیا یا موبائل فون کا استعمال ہی چھوڑ دوں؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. استعمال کریں لیکن اسے احتیاط سے کریں. اب احتیاط کیا ہے اس میں؟ ایگزیکٹلی اسی کی طرف آ رہی ہوں کہ کیا پریکاشنری میئرز لینے چاہیے, کیونکہ اب مجھے ہے تو میں ہو سکتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ مجھے کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو میں اس کے لیے کوئی ایپ رکھوں گی, اور وہ ایپ جب میں ڈاؤن لوڈ کروں گی تو اس پہ موسٹ آف دا ٹائم یہ آتا ہے کہ یہ سیف نہیں ہے, لیکن پھر بھی کیونکہ مجھے ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو میں کر لوں گی. اچھا واٹس ایپ کہتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا سیکیور ہے, واٹس ایپ اسٹیٹس سے ویڈیوز نہیں ڈاؤن لوڈ ہوتی, ٹھیک ہے, اس کے پاس اپنا کوئی آپشن نہیں ہے, لیکن اسٹل وہی اگر میں لنک کسی اور ایپ پہ دوں گی تو وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی. ٹک ٹاک بھی ایسے ہی کرتا ہے, اگر میں ڈاؤن لوڈنگ آف کر دیتی ہوں تب بھی وہ لنک اگر میں اٹھا کے کہیں اور دوں گی تو واٹر مارک کے بغیر ہی وہ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے. تو مطلب یہ تو سیکیورٹی یا سیفٹی کہیں پہ ہے ہی نہیں. اس میں بات آ جاتی ہے, دو چیزیں ہیں. وہی جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ ایک چیز ہے کہ جو سوشل میڈیا جتنے بھی ہیں وہ ہمیں پرائیویسی کے سیکیورٹی کے کچھ فیچرز دیتے ہیں. صحیح. جس طرح ہم فیس بک کی بات کریں یا جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں وہ ہمیں پرائیویٹ کے فیچر دیتے ہیں. بالکل. کہ آپ اپنا اکاؤنٹ پرائیویٹ رکھ سکتے ہیں, لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کیا پوسٹ کر رہے ہیں, اپنی مرضی سے آپ صرف لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں. صحیح. ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ آپ کو ہر پوسٹ کا بھی وہ دیتے ہیں کہ پوسٹ آپ نے پبلک کرنی ہے, پرائیویٹ کرنی ہے. اس طرح کے مطلب ملٹیپل فیچرز ہیں جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیتے ہیں پرائیویسی کے. بٹ ادر دین دیٹ, ایک تو ہے کہ وہ سوشل میڈیا دے رہا ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہمیں خود بھی ایک یہ سوچ رکھنے کی ضرورت ہے, ایک ہیکر کی طرح ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل جس طرح ہم یہ جو ہماری فزیکل ورلڈ ہے یہاں پہ جب ہم چل رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز کی بڑی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم بازار میں چل رہے ہیں تو اپنے پرس کا بڑا خیال کر رہی ہوں گی آپ, کہ کہیں سے کوئی جیب کا بڑا خیال کر رہے ہوتے ہیں, موبائل کا بڑا خیال کر رہے ہیں. تو ہم دنیا میں اگر ہم دیکھیں مطلب فزیکل ورلڈ میں تو ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, لیکن آن لائن ورلڈ جس پہ کہ جو بھی آپ نے ایکٹیویٹی کی وہ کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی. ہمارے فٹ پرنٹس زندگی بھر رہیں گے, آپ نے جو مرضی ایکٹیویٹی کی ہے وہ کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی. تو ہم یہ جو کہتے ہیں نا یہ ڈیلیٹ فار ایوری ون کر دیا یا ہسٹری ڈیلیٹ کر دیا, یہ کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتا. تو یہ بات ہمیں جان لینے کی ضرورت ہے کہ جو فزیکل ورلڈ ہے اس میں اگر ہم اتنی احتیاط کر رہے ہیں تو وہ جو آن لائن ورلڈ ہے جو کہ کبھی ڈیلیٹ ہی نہیں ہو سکتا, اس میں ہمیں جو بھی ایکٹ کرنا ہے وہ ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے. کوئی چیز پوسٹ کر رہے ہیں بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ اگر آپ نے ڈیلیٹ بھی کر دی لازمی نہیں ہے کہ وہ ڈیلیٹ ہو, اس کے فوٹ پرنٹس رہیں گے. سیم ایز اٹ از, آپ نے اگر کوئی میسیج کیا ہے, آپ نے کچھ بھی ایکٹیویٹی کی ہے, آپ آج جائیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولیں, اس میں آپ دیکھیں آپ کو ساری ایکٹیویٹی نظر آئے گی. ایکٹیویٹی کا اس میں ایک آپشن ہوتا ہے, ڈے فرسٹ سے لے کے اب تک آپ نے جو ایکٹیویٹی کی ہے وہ ساری آپ کو شو ہوگی. ٹھیک ہے. سیم ایز اٹ از, اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ وہ چیز آپ سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے, لازمی نہیں ہے کہ وہ بیک اینڈ سرور سے بھی ڈیلیٹ ہوئی ہو. تو یہ چیز ہمیں جان لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے
آن لائن کوئی بھی ایکٹ کرنا ہے, کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے, تو اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ لانگ ٹرم رہے گی, وہ کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی. آپ نے بیچ میں ایک جگہ پہ ذکر کیا کہ پرائیویسی کا آپشن ملتا ہے. اب میرے جیسے لوگ کیا کریں جو اپنے اکاؤنٹس پرائیویٹ رکھ ہی نہیں سکتے, ہمیں سوشل میڈیا کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے وہاں پہ فالوورس بھی بڑھانے ہیں, اور جیسے ہمارا یہ پوڈ کاسٹ ہے تو یہ بھی پبلک پراپرٹی ہے, تو اب ہم جیسے لوگ کیا کریں, ہم لوگ جو ہے وہ اپنی سائبر سیکیورٹی کیسے مینٹین رکھیں؟ جب بھی ہم کسی بھی چیز کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ سائبر سیکیورٹی ہے یا کوئی بھی اور ڈیسیجن ہے, تو اس میں ملٹیپل لیئرز کہیں یا ملٹیپل جو لوگ ہیں وہ شامل ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح. ایک اس میں عام آدمی کا کردار ہے جو ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. دوسرا وہ جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں یا جتنے بھی آئی ٹی کے وہ ادارے ہیں جو ہم یوز کر رہے ہیں ان کا کردار ہے. صحیح. تیسرا آ جاتا ہے گورنمنٹ لیول پہ یا گلوبل لیول پہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کا کردار آ جاتا ہے. کہ یہاں سے اب ہیرارکی شروع ہوتی ہے کہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ باؤنڈ کریں ان سوشل میڈیا والوں کو اور جتنے بھی یہ باقی آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کو, کہ وہ اس میں مزید فیچرز ایڈ کریں یا مزید اس میں ایسی چیزیں ایڈ کریں کہ ہماری اگر جس طرح آپ دیکھیں کہ گروک کا ہوا تھا, گروک کا کیا ہوا کہ آپ اسے کوئی بھی چیز دیں, کسی بھی طرح کی اسے فوٹو کہیں تو وہ بنا کے دے دیتا تھا. ٹھیک ہے, تو جو ڈیسیجن میکرز تھے انہوں نے پھر اس پہ کچھ ملک نے اس پہ ریسٹرکشن لگائی, کچھ نے کسی اور طریقے سے اسے مولڈ کیا. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ڈیسیجن میکرز کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس پہ کوئی نہ کوئی نظر ثانی کریں, کوئی غور و فکر کر کے کوئی ایسا طریقہ, جیسے پیمرا ہے اسی طریقے سے آن لائن اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایک ہے نیشنل لیول پہ, پھر ہے گلوبل لیول پہ. ایک چیز آ جاتی ہے کہ گلوبل لیول پہ وہ ڈیسیجن لیں کہ اس پہ کیا کرنا ہے, کس طرح کی پابندیاں لگ سکتی ہیں. اچھا اسد صاحب, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ چیزیں جو ہے وہ ماڈیفائی ہو جاتی ہیں, گروک کا آپ نے بیچ میں ذکر کیا. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ اے آئی کے ذریعے بہت ساری ویڈیوز بن جاتی ہیں. بہت ساری ویڈیوز جو میں نے دیکھی ہیں وہ کافی خطرناک بھی ہیں, اور بہت ساری ویڈیوز ایسی بھی میں نے دیکھی ہیں جس میں مجھے فرق ہی نہیں واضح ہوا کہ یہ اے آئی سے بنی ہوئی ہے یا اوریجنل ویڈیو, اور اس کے لیے پھر مجھے وہ ویریفائی کرنا پڑتا ہے کہ کیا یہ ویڈیو اوریجنل ہے یا نہیں ہے. کیونکہ بینگ اے رسپانسبل پرسن مجھے تو جو بھی ڈیٹا آگے فارورڈ کرنا ہے میں اس کو ویریفائی کرتی ہوں. میں دیکھتی ہوں کہ ایون آپ کوئی اگر خبر بھی دے رہے ہو تو وہ 3-4 جگہوں سے آپ ویریفائی کر لیں کہ درست ہے یا نہیں, اور اس کے بعد آپ اپنی جو ہے وہ آڈینس کو دیں, کیونکہ وہ میری رسپانسبلٹی ہے. میں نے اپنے بہت سارے دوست دیکھے ہیں جو نہیں ویریفائی کرتے, وہ خبر دیکھتے ہیں, کاپی پیسٹ یہاں سے کاپی کیا وہاں جا کے پیسٹ کر دیا, اور اپنے کوئی 6 پلیٹ فارم ہے ان 6 کے 6 پہ وہ سیم خبر پیسٹ کریں گے, اور 5 منٹ بعد پھر اس کو جو ہے وہ ریگریٹ میں ڈیلیٹ بھی کر دیں گے, کیونکہ ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ فیک نیوز ہے. ویڈیوز کے ساتھ بھی. اور اب ان کا کیا کیا جائے, فیک نیوز کو کیسے ہینڈل کیا جائے, یہ جو اے آئی کی ویڈیوز بن رہی اس کا کیا طریقہ کار ابھی تک پاکستان میں موجود ہے, اور اگر نہیں بھی ہے تو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ اس کا نقصان صرف ایک عام آدمی کو نہیں ہے, اس کا نقصان عام آدمی کے علاوہ جو کمپنیز ہیں ان کو بھی ہے, اور نیشنل سیکیورٹی کو اس کا بہت بڑا تھریٹ ہے. عام آدمی کا تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ اس کی فوٹو ایڈٹ کر دی, وہ فوٹو شاپ کا ہم بات کرتے تھے, فوٹو شاپ کر دی گئی ہے یا کسی ٹول سے بنا دی گئی ہے, تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ پھر بھی فرق کہیں نہ کہیں واضح ہو جاتا تھا. پھر سیم ایز اٹ از آپ دیکھیں کہ کمپنیز کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہے کہ کوئی بھی ان کے خلاف اگر پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے یا کچھ بھی. اور اس سب سے ہٹ کے نیشنل سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے تو بہت بڑا تھریٹ ہے یہ, کہ آپ دیکھیں کوئی بھی بڑی آسانی سے فیک نیوز پھیلائی جا سکتی ہے. اس کے لیے پہلے جو پالیسی سیٹ کی جا رہی تھی وہ یہ تھا کہ کوئی بھی اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہوگی تو اس کا نیچے وہ آئے گا, آئیکن آئے گا, واٹر مارک آئے گا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ کئی ایسے ٹولز آ رہے ہیں کہ جن میں واٹر مارک آتا ہی نہیں ہے, آتا ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے چیٹ جی پی ٹی کو میں دے دوں گی اور میں بولوں گی یہ واٹر مارک ریموو کر دیں تو وہ ریموو کر کے بھی دے دے گا. پچھلے دنوں میں نے ایک ٹرائی کی اس طرح سے, ایک تصویر تھی اس کے اوپر ریڈ دائرہ بنا ہوا تھا اور میں نے کہا یہ دائرہ ریموو کر دیں تو ریموو کر کے صاف ستھری تصویر دے دی مجھے. بالکل ایسا ہے. اب یہ چیز بینیفیشیل بھی ہے, نقصان دہ بھی ہے. ہاں بالکل. لیکن یہ چیز اب ہمارے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ڈیسیجن میکرز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس پہ کوئی ایسی پالیسیز بنائیں اور باؤنڈ کریں ان اے آئی ٹولز کو کہ کیا اقدامات کرنے ہیں کہ اس میں فرق رکھیں. یہ حالانکہ کافی حد تک پالیسیز سیٹ ہیں. ابھی آپ اگر دیکھیں جیمنائی ہے یا اور کچھ ایسے اے آئی ٹولز ہیں, ان پہ اگر آپ بچوں کی کوئی تصاویر بنوائیں یا کچھ اس طرح کی کچھ ایسی ہیں پالیسیز جو انہوں نے سیٹ کی ہوئی ہیں کہ اگر وہ بنوائیں تو آپ اسے کر سکتے ہیں, مطلب وہ نہیں بنا کے دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے, پالیسی سیٹ ہے وہاں پہ. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ آپ اے آئی کو مینوپولیٹ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں, بڑی ایزیلی آپ مینوپولیٹ کر سکتے ہیں اسے کہ یہ جی میں اس پرپز کے لیے بنوانا چاہ رہا ہوں, وہ بنا کے دے دے گا. ادر دین دیٹ ڈیپ ویب پہ اگر آپ جائیں, ڈارک ویب پہ جب آپ جائیں تو وہاں پہ کئی ایسے ٹولز موجود ہیں کہ جن کی کوئی پالیسی سیٹ نہیں ہے.
جہاں پہ آپ جو مرضی چاہیں بنوا سکتے ہیں, اور وہ جو ٹولز ہیں وہ جو یہ ہمارے ڈیپ ویب یا سرفیس ویب کے ٹولز ہیں ان سے کئی گنا زیادہ پاورفل ہیں. مطلب پھر اس کے لیے پراپر قوانین کا ہونا ضروری ہے. قوانین کا, ہمارے لا انفورسمنٹ کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت قوانین پاکستان میں موجود ہیں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے, وہ کافی ہیں یا ان میں مزید امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت ہے؟ قوانین بنانا اور اس کی امپلیمنٹیشن یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جس طرح ہم پالیسی کی بات کرتے ہیں, پالیسی جب بنائی جاتی ہے, گورننس والے پالیسی بناتے ہیں اور کمپلائنس والے اس کی امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں, اس کا کمپلائنس چیک کرتے ہیں کہ کس حد تک وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو سیم ایز اٹ از ہم دیکھیں کہ قوانین جتنے موجود ہیں, اگر دیکھا جائے فی الحال کے لیے, ویسے تو کافی حد تک اس میں چینجنگز کی ہے ضرورت, لیکن فی الحال کے لیے آئی تھنک اگر ان پہ بھی عمل درآمد ہو جاتا ہے, کر دیا جائے تو وہ انف ہے. لیکن اس میں لا انفورسمنٹ کا بھی ڈیفینیٹلی قصور نہیں ہے اتنا, کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز بہت کم ہیں. آپ دیکھیں کہ اسٹریٹ کرائم کے جب ہم بات کرتے ہیں تو جگہ جگہ پولیس تھانے موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود جی پولیس پیٹرولنگ کر رہی ہے, اور پولیس کے آپ دیکھیں مختلف ادارے موجود ہیں, پھر بھی آپ دیکھیں کہ اس پہ کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم سائبر کرائم کی بات کریں تو غالباً یہ ایک بڑا اچھا اقدام تھا کہ NCCI بنا دیا گیا, ایک سیپریٹ ایجنسی بنا دی گئی, لیکن پھر بھی ابھی مزید اس کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو اس میں جو ایک چیز ہے کہ وہ جو ٹریڈیشنل انویسٹیگیشن والا ہمارا طریقہ کار ہے اس سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے, کہ ہمیں اس میں ٹیکنیکل لوگ لے کے آنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک تو اس کے سینٹرز بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم یہ پبلک کے لیے ہے. NCCI کس لیے ہم نے بنایا گیا کہ پبلک کے لیے, کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ جا کے کر سکے. تو اگر پبلک اس تک ایکسیس ہی نہیں کر پا رہی پراپر, تو پھر یہ کس طرح سے ہم آپریٹ کر رہے ہیں. میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا, اس میں جسٹ تھوڑا سا اوپینین دینا چاہوں گا کہ ایک تو ہمیں اس میں ٹیکنیکل لانے کی ضرورت ہے, اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. اس میں پھر کافی حد تک لا انفورسمنٹ کی بھی باؤنڈریز آ جاتی ہیں, کیونکہ اگر جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کی ان کے پاس پراپر ایکسیس نہیں ہے. تو آج کل آپ دیکھیں کہ جو بھی کرائمز ہو رہے ہیں وہ موسٹلی سوشل میڈیا کے تھرو ہیں, تو ان کو تھوڑا سا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کہ اس سوشل میڈیا کی تفصیلات لینے میں, اور کافی اور بھی اس طرح کی ہرڈلز ہیں. اچھا صاحب, میرا اگلا سوال جو ہے نا وہ اسی سے تھوڑا سا لنکڈ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ایکسیس نہیں ہے ہمارے لوگوں کی, ہمارے لوگوں کو نو ہاؤ نہیں ہے. اب ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے بھی بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ. یہ تو میں نے کچھ عرصہ پہلے سائبر سیکیورٹی کے ایک ایکسپرٹ کے ساتھ پراپر ایک شو کیا, تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ اچھا میں ان چیزوں پہ بھی کمپلین کر سکتی ہوں, ورنہ اس سے پہلے میں پریشانی ہوتی تھی کہ اب میں کیا کروں گی, کیسے کروں گی. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ ونس اگین کہ مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ مجھے کمپلین کیسے کرنی ہے, مجھے کہاں پہ کمپلین کرنی ہے, اور مجھے کس طریقے سے کمپلین کرنی ہے. پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک خاتون تھی, ان کی ڈیتھ ہوئی, اور بلکہ ان کو قتل کیا گیا, اور وہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ میری تصاویر استعمال کی گئی. اب وہ فیملی ظاہر پریشان ہو جاتی ہے, ساری فیملی جو ہے سوشل میڈیا یوز کرتی ہے, دوست یوز کرتے ہیں. تو مجھے ڈفرینٹ لنکس آنا شروع ہو گئے کہ آپ سیف ہیں, آپ ٹھیک ہیں, آپ کو تو نہیں کچھ ہوا. حالانکہ اس خاتون کا نام بھی ڈفرینٹ ہے, اس کی آئیڈینٹی بھی ڈفرینٹ ہے, وہ بلوچستان سے تعلق رکھتی تھی, سب کچھ مختلف ہے. لیکن صرف وہ ایک تصویر جو پرومیننٹ چیز ہوتی ہے, کیونکہ ہم ٹیکسٹ بعد میں دیکھتے ہیں اور تصویر ہم پہلے دیکھتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ پینک کریٹ ہو گیا. تو وہ پھر مجھے سب کو جو ہے وہ کول ڈاؤن کرنا پڑا کہ یہ فیک چیز ہے. اب ان چیزوں میں تھوڑی مشکلات تو آتی ہیں, لیکن جو عام انسان ہے اس کے لیے زیادہ مشکل ہے. بہت سارے لوگ اس چیز پہ تھریٹ بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں میں نے آپ کی تصویریں بنا لی ہیں, اب میں یہ وائرل کر دوں گا, ٹھیک ہے. بہت سارے کیسز ہم نے ایسے دیکھے بھی جو سوشل میڈیا پہ پھر بعد میں آتے ہیں کہ یہ جو خاتون ہے یہ مجھے بلیک میل کر رہی تھی, یا یہ جو مرد ہیں یہ مجھے بلیک میل کر. اچھا صاحب, اس میں کیا کیا جائے, اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے. اب میرے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے, کسی اور کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے, تو وہ کیا طریقہ کار ہے. کوئی اسپیسیفک ویب سائٹس ہیں, کوئی اسپیسیفک میں بولوں گی آفیسز ہیں, کوئی ادارے ہیں جہاں پہ ہمیں جانے کی ضرورت ہے. اچھا, اس کا یہ ہے کہ پہلے NR3C تھا, ٹھیک ہے, نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم. اس کے بعد اس کو شامل کر دیا گیا FIA میں. FIA کا ایک ونگ بنا دیا گیا سائبر کرائم ونگ, جو کہ جانا جاتا تھا FIA کا سائبر کرائم ونگ, جس طرح باقی اس کے امیگریشن اور باقی ونگ ہے. تو ابھی ریسنٹلی ایک بڑا اچھا اقدام کیا گیا ہے کہ دوبارہ پھر سے ایک سیپریٹ ایجنسی بنا دی گئی ہے, صحیح, NCCI کے نام سے, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, جس کا ٹوٹلی کام ہی یہی ہے کہ اس نے پاکستان میں جو سائبر کرائم ہے اس کی روک تھام کے لیے کام کرنا ہے. اب اس میں ابھی تک ہم دیکھیں تو تقریباً 15 غالباً اس کے سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹرز ہیں پاکستان کے تقریباً سارے بڑے شہروں میں, انکلوڈنگ ملتان, کوئٹہ, پشاور, لاہور, جو بھی پاکستان کے ہاں جی مرکز ہے. تو وہاں پہ جا کے ایک تو کمپلین کروائی جا سکتی ہے,
وہاں پہ جو ان کے رپورٹنگ سینٹرز ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ NCCIA کا جو ویب سائٹ ہے NCCIA.gov.pk وہاں پہ جا کے پورٹل پہ کمپلین کروائی جا سکتی ہے, اور ان کا جو ای میل ہے اس پہ بھی سینڈ کیا جا سکتا ہے, اور ہیلپ لائن ہے, جی ہیلپ لائن بھی ہے, تو اس پہ بھی کال کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے, اور میری سب کو ایڈوائز یہ ہوتا ہے کہ کیوں ہم کرائم کا ویٹ کر رہے ہیں. پہلے ہی ہمیں دیکھیں سائبر سیکیورٹی سائبر کرائم دونوں الگ چیزیں ہیں. صحیح. بجائے اس کے کہ کچھ ہو جائے اور پھر ہم اس کے انویسٹیگیشن کی طرف جائیں یا اس کی رپورٹنگ کی طرف جائیں, بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی خود کو محفوظ رکھیں. اور دیر آر چانسز کہ اگر ہم خود کو محفوظ رکھتے ہیں تو اس چیز کی نوبت ہی نہیں آئے گی, کیونکہ کئی ایسی سچویشنز بن جاتی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی خاتون ہے, اس کی کوئی غیر اخلاقی تصاویر وائرل ہو جاتی ہیں, تو اب آپ دیکھیں کہ وہ ادارہ کس طرح سے اس کو ٹیکل کرے گا. تو بجائے اس کے کہ بعد میں کوئی ایسا بہت زیادہ کوئی سیریس مسئلہ ہو, ہر انسان کو چاہیے کہ جس طرح وہ اپنی فزیکل لائف میں ہر چیز کو بڑے سیفٹی کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے, تو اسی طرح آن لائن بھی سیفٹی کا خیال رکھے. اور اب تو بلکہ ایک اور جو بڑا اچھا اقدام کر دیا گیا ہے, نیشنل سرٹ بنا دیا گیا ہے. نیشنل سرٹ کا اب یہی کام ہے, کیونکہ NCCIA نے سائبر کرائم پہ کام کرنا ہے اور نیشنل سرٹ نے سائبر سیکیورٹی پہ. تو کرائم تک نوبت پہنچنے سے پہلے ہی NCERT اس پہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے, سائبر سیکیورٹی اویئرنیس پہ کام کر رہا ہے. لیکن یہ صرف ایک ادارے کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, انڈیویجول آپ کی بھی ہے, انڈیویجول ہماری بھی ہے. میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہے کہ ہم دیکھیں بار بار ایک ہی چیز ہے, اگر ایک دفعہ بتا دی جائے گی کہ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے, اس کے باوجود بھی انسان غفلت کر جاتا ہے. بٹ وہی چیز جب بار بار ہم بتائیں گے, میڈیا کے تھرو بتائیں گے, یا پھر ہمارے اداروں میں ہم اگر بات کریں یونیورسٹیز اس میں بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ سائبر سیکیورٹی کے اویئرنیس سیشنز کروائیں. پھر اسی طرح پیرنٹس کا بڑا رول ہے کہ وہ اپنے بچوں کو, یہ بڑی ایک لمبی گفتگو ہو جاتی ہے کہ اویئرنیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اسد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو اویئرنیس ضروری ہے, دوسرا یہ کہ اگر کوئی بھی خاتون جاتی ہے, ٹھیک ہے, پہلے تو اس کے دماغ میں 10 سوال ہوتے ہیں کہ میں جاؤں گی تو مجھ سے یہ پوچھا جائے گا, وہ پوچھا جائے گا, ایسے پوچھا جائے گا. اچھا موسٹ آف دا ٹائم دیکھیں جب پکچرز لیک بھی ہوتی ہیں نا, تو کوئی نہ کوئی پرانا تعلق ہوتا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, اور انسان ہے غلطی بھی ہو جاتی ہے, آپ دوسرے پہ ٹرسٹ بھی کر لیتے ہیں, بھروسہ بھی کر لیتے ہیں. اس کو کس طریقے سے جو ہے نا بیچ میں سے نکالا جائے, کیونکہ جب آپ کمپلین کروانے جاتے ہیں تب بھی آپ کے دماغ میں یہی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ FIR اس لیے نہیں کرواتے, جو ان کی FIR نہیں کراتے کہ اچھا 10 سوال تو میرے سے بھی پوچھے جائیں گے, تو میں ان کو کیسے ٹیکل کروں گی. جب سائبر سیکیورٹی کی بات آتی ہے یا سائبر کرائم کی بات آتی ہے, تو وہاں پہ بھی ہمارے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی لڑکی کی یا کسی لڑکے کی بھی تصاویر وائرل ہو جائیں گی یا لیک ہو جائیں گی, تو اس میں پہلا ڈر اس کو یہی ہوگا کہ اچھا میں جاؤں گا اس ادارے میں یا اس آفس میں جاؤں گا, تو پہلا سوال تو میرے سے ہوگا کہ آپ نے اس تصویر شیئر ہی کیوں کی. ٹھیک ہے, اب وہ تو غلطی ہوگی, لیکن اس کے بعد کیا جائے, اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے. اچھا, جیسے اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہے, سب سے پہلا جو کام کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے, یعنی پینک نہیں ہونا, کیونکہ جو بھی ڈر ہے آپ کا وہ اس کرمنل کو حوصلہ دے رہا ہوگا. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے. وہ اگر آپ کو ڈرا رہا ہے نا کہ میں آپ کے پیرنٹس کو بتا دوں گا یا میں وائرل کر دوں گا, تو سب سے پہلا کام ہی آپ نے یہی کرنا ہے کہ پیرنٹس کو بتانا ہے. ٹھیک ہے, وقتی طور پہ آپ کو وہ غصہ کریں گے, ڈانٹیں گے, لیکن پیرنٹس سے بڑھ کے کوئی بھی آپ سے پیار نہیں کر سکتا. تو پیرنٹس جب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو میں نے اپنے 8 سالہ کیریئر میں یہ چیز دیکھی ہے, مور دین 60 to 70% جو کیسز ہیں وہ وہیں ختم ہو جاتے ہیں. کہ جب انہیں پتہ لگ جاتا ہے نا کہ اب اس کے پیرنٹس ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ جو بلیک میلر ہے وہ بلیک میل کرنا چھوڑ جاتا ہے, اس کے پاس چانس نہیں بچتا. یس, نمبر 1. نمبر 2, جو بہت زیادہ میں اس پہ زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, کہ سب سے پہلا اقدام خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا. یعنی فار ایگزامپل فیس بک پہ اگر کیا جا رہا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, فیس بک ان انسٹال کر دی. بہت غلط ہے. فیس بک آپ سے ان انسٹال ہوئی ہے نا, ویسے تو موجود ہے. یہ ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ وہ فوراً ہی انسٹاگرام پہ ہو رہا ہے یا واٹس ایپ پہ ہو رہا ہے, وہ ان انسٹال کر دیں گے, یا انسٹال کر دیں گی, یا پھر اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیں گے, جس کا کوئی فرق نہیں پڑتا, فائدہ نہیں ہوتا. الٹا بلکہ آپ وہ جو ایک ایویڈنس ہے وہ ریموو کر رہے ہیں, کیونکہ جب کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایک لنک بن رہا ہے. تو جب آپ لا انفورسمنٹ میں اس کو رپورٹ کریں گے تو ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک لنک مل رہا ہے, وہ آپ ڈیلیٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو وہ ایویڈنس کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں کرنا, ایویڈنس اپنے پاس رکھنا ہے. وہ لائیو ایویڈنس ہونا چاہیے کہ جب آپ جائیں تو آپ کے پاس وہ لائیو ایویڈنس ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بلیک میل کر رہا ہے, کیونکہ اسکرین شاٹس تو فیک بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, 2 اسٹیپ ہو گئے, پینک نہیں ہونا, فیملی کو بتانا ہے. تیسرا اسٹیپ کہ ایویڈنس کلیکٹ کرنے ہیں. چوتھا اسٹیپ
کہ آپ نے جو بھی نیئرسٹ رپورٹنگ سینٹر ہے وہاں پہ جائیں. بہتر یہ ہے کہ فزیکلی جائیں. صحیح. اس کا یہ بینیفٹ ہے کہ آن لائن والے میں اکثر بوگس کمپلینس بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ان کو سارٹ آؤٹ کرنے میں, ان کو فلٹر کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. آن سائٹ جائیں, وہاں پہ جا کے جو بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ پراپر گائیڈ کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, ہر ادارے میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ جا کے جو بھی ہیلپ ڈیسک پہ بیٹھے ہوں گے وہ ان کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے اپلیکیشنز کس طرح سے لکھنی ہے. صحیح. اپلیکیشنز کے ساتھ وہ ایویڈنس لگائیں گے. ایویڈنس لگانے کے بعد وہ کمپلین کر دیں گے ادارے کو, اور وہ ان کو دے دیں گے ایک کمپلین نمبر. کمپلین نمبر اپنے پاس رکھیں گے, ساتھ میں جو متعلقہ انویسٹیگیشن آفیسر ہوگا ان کا بھی یہ نمبر لے لیں گے, اور وقتاً فوقتاً وہ ان سے پوچھتے رہیں گے کہ کیا اپڈیٹ ہے. اب اس میں یہ چیز کہیں نہیں آتی کہ مطلب آپ جس طرح کہہ رہی تھی کہ ان کی جو ذاتی معلومات ہے وہ بتا دی جائے گی کسی کو, ایسا کچھ نہیں ہے. صحیح. وہاں پہ سیفٹی یس, ان کی جو بھی معلومات ہے, ان کا جو بھی معاملہ ہے اس کو صیغہ راز رکھا جائے گا. وہ انٹرنل جسٹ ادارے کے پاس ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ اس کو نیوز پیپر میں بھیج دیا جائے گا یا اس کو پبلک کر دیا جائے گا. لہٰذا یہ خواتین کو چاہیے کہ وہ بے فکر ہو کے جائیں اور کمپلین ضرور کروائیں, اور فیئر ہو کے کمپلین لازمی, بالکل کمپلین ضرور کروائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کئی ایسے کیس دیکھے ہیں کہ وہ ایک بندہ کئی خواتین کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے. تو اگر باقی یعنی 5 لوگوں کو اگر وہ بلیک میل کر رہا ہے, اس میں سے اگر ایک خاتون بھی حوصلہ کر کے کمپلین کر دے گی تو وہ صرف اپنی زندگی نہیں بچا رہی, بہت سارے لوگوں کی زندگی بچا رہی ہے, ان کی فیملیز کی زندگی بچا رہی ہے. تو کوئی بھی اگر ایسا غلط کام کر رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ جائیں کمپلین کریں. ادارے بنائے اس لیے گئے ہیں, ادارے ساتھ کھڑے ہیں. ہاں, کچھ ایسے صورتحال ہے جس کی وجہ سے معاملات لیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کئی کیس سولو ہوتے ہیں, اور جب آپ حق پہ ہوں تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے انصاف مل جاتا ہے. بالکل. اسد صاحب, آپ کی بات سے اتفاق کروں گی کہ ایک تو آپ کمپلین کریں, کیونکہ وہ کمپلین آپ صرف اپنے لیے نہیں کر رہے, ہو سکتا ہے آنے والے 10 لوگوں کے لیے آپ وہ کمپلین کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کمپلین کر رہے ہیں تو پوری معلومات دیں, چاہے آپ اس میں غلط ہی کیوں نہ ہو. کہیں نہ کہیں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, بٹ وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے. جب آپ کو ریئلائز ہو جائے تو آپ ضرور کمپلین کریں اور پراپر انفارمیشن دیں. اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا کر کے دوسرے کے اوپر صرف بلیم نہ ڈالیں, کیونکہ اس سے آپ کا کیس کہتے ہیں نا ڈاکٹر سے کیا چھپانا. تو جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو جب ہم نے کئی ایسے کیس دیکھے ہیں جس میں وہ پہلے ہمیں کوئی اور کہانی سنا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بینگ اے سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ بھی ہم جب جاتے ہیں سیشن کروانے ہیں تو لوگ ہمارے ساتھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. تو جب کوئی بھی کیس آتا ہے تو وہ غالباً NCCIA کو بعد میں بتاتے ہوں گے, پہلے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ایشو آیا ہے, اب ہم بتائیں کہ کیا کریں. تو وہ پہلے کوئی اور کہانی سنا رہے ہوتے ہیں, بعد میں کچھ اور. اب ہمارا بھی تو صاف ظاہر ہے 8-10 سال کا تجربہ ہے, ہمیں فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ معاملہ ہے. تو ہم پھر انہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہمیں بے شک آپ نہیں بتا رہے, نہ بتائیں, ہمیں جاننا بھی نہیں ہے, کسی کی ذاتی لائف میں ہمیں گھسنے کا شوق نہیں ہے. لیکن جب آپ ادارے کے پاس جائیں گے تو آپ نے فیئر ہو کے ساری کی ساری ڈیٹیل بتانی ہے. بڑا ضروری ہے یہ, کیونکہ اسی سے آپ کا مقدمہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اگر آپ چیزیں چھپا لیں گے شاید اپنی ذات کے لیے تو آپ وہ سیو کر لیں گے, لیکن اس کی وجہ سے آپ کا جو کیس ہے وہ بڑا ویک ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا اس میں سینیریو آپ کو بتاتا ہوں. فار ایگزامپل کہا جاتا ہے کہ جی یہ میری تصاویر ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے وائرل ہوئی, یا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تصاویر جو ہے کیسے ہوئیں, کیا ہوا. اب اس چیز کو ڈھونڈنے میں ادارے کو کتنا ٹائم لگ جائے گا. لیکن یہی چیز اگر وہ خود سے بتا دیں کہ پاسٹ میں یہ سینیریو رہا وہاں, تو اس کا مطلب بندہ تو آئیڈینٹیفائی ہو گیا, اب صرف اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے. تو کتنا ٹائم آپ نے ادارے کا بھی بچا لیا اور اپنا بھی بچا لیا. وہ کمپلین کے اس کے اوپر ایکشن کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی. اسد صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. بہت سارے اور بھی ٹاپکس ہیں, لیکن پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو اس لیے ہمیں یہ پوڈ کاسٹ یہیں پہ اینڈ اپ کرنا پڑے گا, اور ہم آپ کی سروسز دوبارہ لینے کی کوشش کریں گے, کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں جو رہ بھی گئے ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے پوڈ کاسٹ کو یہاں پہ ختم کروں گی. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, TSR پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سائبر سیکورٹی کے اوپر بات کریں, ادارے یہ نہیں کرتے, ادارے وہ نہیں کرتے, ہم خود بھی اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. میں اگر انڈیویجول کیپیسٹی میں کر سکتی ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ بھی کر سکتے ہیں. میڈم بہت شکریہ آپ کا بھی, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ یور ایفرٹس. میں پھر سے وہی جس طرح شروع میں نے بولا کہ میڈیا کا اس میں بہت بڑا کردار ہے کہ وہ اس چیز کو بھی بتائے, اویئرنیس پہ بھی کام کرے. تو آئی ریئلی اپریشیٹ یور ایفرٹس. آپ کے جو چینل ہے یا پلیٹ فارم ہے اس کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ اس نے بلایا, اور اپریشیٹ کروں گا. بہت شکریہ. اسد صاحب کی بات سے اینڈ اپ کرنا چاہوں گی
کہ ہم بولتے ہیں کہ فلانے ادارے نے یہ کیا، فلانے جو ہے قوانین ہمارے جو ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے، یہ ادارہ یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، تو ہم خود کیا کر رہے ہیں پہلے ہمیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. میری انڈیویجول کیپیسٹی میں، آپ کی انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا چیزیں ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے کس طریقے سے اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا ہم سب استعمال کر لیں، لیکن سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا اٹ سیلف برا نہیں ہے، اس کا اچھا یا برا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. تو سیف رہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی سیف رکھیں، اور اپنی کیپیسٹی میں جتنی آپ اپنی سیکیورٹی رکھ سکتے ہیں وہ رکھنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ جو کنسرنڈ ادارے ہیں وہاں جائیں، کمپلین کریں، اور فیئر کمپلین کریں تاکہ ملزمان جو ہیں وہ ان کو کیفری کردار تک پہنچایا جا سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے، میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.